اردو میں ملتا ہے، اور اسی طرح ہندی زبان میں ملتا ہے، اور اسی طرح ہر ایک زبان میں مل سکتا ہے، پشتو میں ملتا ہے، کوئی بھی زبان یعنی دنیا کی جو بڑی بڑی زبانیں ہیں اس میں قرآن کریم کا ترجمہ، احادیث کا ترجمہ وہ مل سکتا ہے۔ آپ بخاری دیکھیں، صحیح مسلم دیکھیں، اور اسی طرح سنن ترمذی دیکھیں، اور اسی طرح اور نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، دیگر احادیث مشکات اور ریاض الصالحین، بلوغ المرام، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں الحمدللہ اس کے ترجمے آ گئے ہیں۔ خود ہی آپ دیکھ کے کھول کر دیکھیں، کتاب الصلاۃ اس کو کھول کر دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کا کیسا تھا۔ صحابہ کرام نے اتنے خوبصورت انداز سے، احادیث میں اتنی وضاحت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اور نماز کا نقشہ وہ پیش کیا ہے، آپ محسوس کریں گے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ اتنا لذت آئے گی، اتنی لذت آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو کس طرح اٹھایا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کاندھوں تک اٹھایا، ایک حدیث میں آتے ہیں کہ کانوں کی لوؤں تک اٹھایا، اور اسی طرح انگلیوں کو جو ہے وہ سیدھا کر کے اٹھائے ہاتھ۔ ہم کبھی اس طرح کرتے ہیں، کبھی اس طرح کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے یہ ہم کرتے ہیں کہ احادیث کی سمجھ نہیں ہے میرے بھائی۔ احادیث کی سمجھ بہت زیادہ ضروری ہے۔ احادیث سے سیکھ کر نماز کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی نمازوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا طریقہ کیسا تھا، رکوع کا طریقہ کیسا تھا، رکوع کے بعد جو اٹھے ہیں قومے کا طریقہ کیسا تھا، پھر سجدے میں گئے ہیں سجدے کا طریقہ کیسا تھا، پھر جو قیدے میں بیٹھے ہیں قیدے کا طریقہ کیسا تھا، سب طریقہ الحمدللہ اول سے لے کر آخر تک تمام احادیث میں موجود ہے، اللہ کی فضل سے تمام موجود ہے۔ بعض علماء نے اس پہ مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، نماز کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے میرے بھائی ہمارے لیے، کیونکہ یہ بہت اہم عبادت ہے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے تمام اعمال میں سے اس کا محاسبہ ہوگا۔ سب سے پہلے اس کی لسٹ کھول دی جائے گی، اس کے متعلق فائلیں کھول دی جائے گی نماز کے متعلق۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر عمل کے متعلق دو باتیں پوچھے گا، دو بات، لما فعلت وکیف فعلت۔ لما فعلت، یہ عمل تم نے کیوں کیا؟ ہم کہیں گے یا اللہ تمہارا حکم تھا اس لیے ہم نے کیا، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ہر عمل کے بارے میں اللہ پوچھے لما فعلت، کیوں کیا، کس وجہ سے یہ عمل کیا، کیا باعث کی تم پر؟ یا اللہ تمہارا حکم تھا۔ تو پھر دوسرا سوال بہت اہم ہے، کیف فعلت، کس کے طریقے سے کیا ہے، اللہ کس کے طریقے سے کیا ہے۔ تو یہ سوال جو ہے، یہ دوسرا سوال، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، سنت کے مطابق کیا ہے یا سنت کے خلاف کیا ہے۔ اگر عمل سنت کے طریقے کے مطابق ہے تو مقبول اور اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس پہ اجر بھی ملے گا اور بڑی بڑی درجات جنت کی ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ عمل مردود ہے۔ اللہ فجعلناہ ہباء منثورا، پھر وہ ایسی گرد بن جائے گی، گرد جس طرح دھول اڑتی ہے، گرد اڑتی ہے، اسی طرح وہ عمل برباد ہے، کیونکہ اس میں طریقہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تمام دین کی بنیاد ہے، بنیاد۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے بخاری کی پہلی حدیث، 3 حدیث میں نے پڑھی ہے، کوشش کروں گا اس کا مختصر ترجمہ آپ کے سامنے وہ کر لوں اپنی اصلاح کے لیے اور بھائیوں کی اصلاح کے لیے۔ اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ 3 خصلتیں ہیں، 3 خصلتیں، 3 صفات، یہ دل پر لکھنی چاہیے یہ بات، 3 خصلتیں جس میں یہ 3 صفات آ جائیں وہ ایمان کا مزہ چکھ جائے گا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، وہ ایمان کی مٹھاس اسے محسوس ہو۔ ہم نے تو خربوزے کا مٹھاس وہ چکھا ہے، خربوزے کا مزہ، اور اسی طرح آموں کا مزہ اور جوسوں کا مزہ تو ہم نے چکھا ہے، لیکن ایمان کے مزے اور ایمان کی لذت کے بارے میں کبھی ہم نے اللہ سے سوال نہیں کیا، اللہ ہمیں ایمان کا مزہ بھی چکھا دے۔ اللہ ایمان کا مزہ، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت 3 صفات کی وجہ سے آتا ہے۔ پہلی صفت ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ
مما سواہما، اللہ اور آپ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام دنیا سے سب سے زیادہ محبت اللہ اور رسول کے ساتھ ہو جس کی، وہ ایمان کا مزہ چکھے۔ محبت اللہ اور رسول کی محبت، تمام دنیا سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ کرنا، یہ جو ہے ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لینے کا سب سے یعنی پہلی شرط ہے، پہلا درجہ ہے، اور یہ بنیاد ہے، بنیاد ایمان کی لذت کو حاصل کرنے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ فرض ہے، یہ کوئی مستحب کام نہیں ہے، کر لی تو اجر مل گیا، نہ کر لی تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں، یہ فرض ہے آپ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسری حدیث میں آتا ہے بخاری میں، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، قسم ہے تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنے والدین سے اور اپنے بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرے، یہ فرض ہے، یہ محبت۔ پھر آدمی کو کس طرح پتا چلے گا کہ میرے دل میں یعنی دوستوں کی محبت زیادہ ہے، بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہے، والدین کی محبت زیادہ ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ امتحان کے وقت چلے گا۔ امتحان کے وقت جب وہ اسٹوڈنٹ تمام سال وہ پڑھائی کرتا ہے، استاد اس سے پڑھاتا ہے، ٹیچر پڑھاتا ہے، پروفیسر لیکچر دیتا ہے، جب سال میں امتحان کا مرحلہ آتا ہے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو ہے اسٹڈی اور اس کی جو ہے تیاری امتحان کے مطابق فکر وہ کتنا تھا، پھر پتہ چل جاتا ہے، یا پاس ہو جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے، امتحان کے وقت پتہ چلتا ہے آدمی کی قابلیت کا یا آدمی کی کمزوری کا کہ یہ کمزور ہے اسٹڈی میں، ٹھیک نہیں چل رہا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب ہم پہ امتحان آ جائے تب پتہ چلے گا ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے یا اپنے بچوں سے اور بیوی سے، والدین سے زیادہ ہے۔ وہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہمارے بچے ہم سے کوئی ایسا مطالبہ کر لیں جو شریعت کے خلاف ہے، ایسا مطالبہ کر لیں، بیوی بچوں کے مطالبے ہوتے ہیں، وہ ایسا مطالبہ کر لیں، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حکم ہے، دوسری طرف بیوی بچوں کی فرمائش ہے، اور دونوں میں یہ ٹکراؤ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرماتے ہیں، بیوی بچوں کی فرمائش دوسری طرف ہے، تو اس وقت یہ امتحان کا وقت آئے، اب پتہ لگے گا کس کی محبت زیادہ ہے۔ اگر آدمی بیوی بچوں کو سمجھائے، خوبصورت طریقے سے انہیں بتا دے کہ اس میں نقصان ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، تھوڑی سی جو ہے آپ کی خواہش ہے اور اس کے لیے اپنی عاقبت کو برباد کرنا ہے، اس کو چھوڑ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، تو اس آدمی کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں محبت زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر وہ آنکھیں بند کر کے وہ کہہ دے کہ چلو بس یار یہ بھی پورے کرنے ضروری ہے فرمائش، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی پرواہ نہ کرے، تو یہ نقصان کا سبب ہے، یہ محبت میں فیل ہو جانا ہے۔ اسی طرح علماء نے چند علامات بیان فرمائی ہیں محبت کی علامات۔ ایک ہے استلزام الطاعات، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ جب اطاعت کر لیں تو آپ کو ایک مزہ آ جائے دل میں، جب آپ مزہ محسوس کر لیں اپنے دل میں تو سمجھ لیں الحمدللہ پڑھ لیں کہ میرے دل میں محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جس وقت آپ سجدے میں گر رہے ہوں، جس وقت آپ نماز میں کھڑے ہو رہے ہوں، جس وقت آپ قرآن کھول کر پڑھ رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، اور آپ کے دل میں ایک مزہ آ جائے، صدقے کے وقت آپ کے دل میں ایک مزہ آ جائے، اور کسی کے ساتھ احسان کرتے ہوئے ایک مزہ آ جائے آپ کے دل میں، سمجھ لیں آپ کے دل میں محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ کے دل میں ایک لذت آتی ہے، ایک یعنی وہ آدمی محسوس کرتے ہیں اپنے دل میں، خوش ہو جاتا ہے اس عمل سے۔ استلزام الطاعات، طاعات میں اللہ کی طاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں جب آدمی کو دل میں لذت محسوس ہو جائے، خوشی محسوس ہو جائے، تو یہ نشانی ہے اس کی کہ اس کے دل میں محبت ہے۔ استلزام الطاعات۔ وتحمل المشاق، تحمل المشاق کا مطلب یہ ہے
کہ اس راستے میں اگر کوئی تکلیف آدمی کو پہنچے تو بھی برداشت کر لے. آدمی دھوپ میں کھڑا ہے, دھوپ میں نماز پڑھنا مشکل ہے, یہ مشکل اللہ کے لیے برداشت کر لے کہ اس گرمی کو میں برداشت کر لوں گا اللہ کے لیے, کیونکہ حکم ہے اللہ کا, نماز مجھ پر فرض ہے, چاہے گرمی ہے چاہے دھوپ ہے میں پڑھوں گا. یہ ہے اللہ کی محبت کی نشان. آدمی کو بظاہر تکلیف ہو رہی ہے, بظاہر جو ہے وہ بوجھ پڑتا ہے, آدمی پہ نفس پہ بوجھ پڑتا ہے, خواہش پہ بوجھ پڑتا ہے, مگر وہ اپنی خواہشات پہ پاؤں رکھ کر اس عمل کو پورا کرتا ہے. تو یہ ہے اللہ کی محبت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. آدمی رات کو دیر سے سویا ہے, صبح نماز کے لیے جماعت کے لیے وہ اس نے اٹھنا ہے اور اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی, پھر بھی وہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے جاتا ہے مسجد کی طرف. یہ ہے محبت, اس کے دل میں ہے محبت. اور اگر وہ سوتا رہے کوئی فکر نہیں, بس پڑھ لوں گا جس وقت بھی پڑھ لی, یہ آدمی جو یہ ناکام ہے محبت, یہ محبت میں ناکام. محبت میں کامیاب وہ ہے بدن میں تکلیف ہے, نفس پہ تکلیف ہے, آدمی کی نیند پوری نہیں ہوئی پھر بھی اٹھتا ہے, رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے, صبح جماعت میں شامل ہوتا ہے, اذکار کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, اگرچہ اس کے یعنی نفس پہ بوجھ بھی ہے, اور خواہشات پہ پاؤں رکھ کر وہ اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے. یہ میرے بھائیو یہ محبت جو ہے بنیاد ہے. اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تمام دین پر عمل کرنے کی بنیاد ہے. اور دوسری صفت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وَأَن يُحِبَّ الْعَبْدَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, کسی آدمی سے کسی مومن سے صرف اللہ کے لیے محبت ہے, صرف اللہ کے لیے, دوسرے یعنی اغراض و مقاصد نہ ہوں, دوسرے یعنی دنیا کی کوئی لالچ وغیرہ وہ نہ ہو, دوسرے مفادات کا خیال نہ ہو, صرف اللہ کے لیے. یہ میرے کلمے کا بھائی ہے, ایک مومن ہے, اور اس کے ساتھ محبت کرنا یہ مجھ پر فرض ہے. مشرق تا مغرب, شمال تا جنوب, دنیا میں جتنے بھی مومن ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے. آدمی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرے, اللہ کے لیے, کسی اور غرض کے لیے نہیں. یہ ہے ایمان کی لذت کو پا لینے کا یعنی وہ دوسری شرط ہے. اور تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ ہے, وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. آدمی کفر میں واپس جانا, کفر کو دوبارہ اختیار کرنا, اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چھڑایا ہے کفر سے, کفر اس نے ترک کیا ہے اور ایمان کو قبول کیا ہے, اور وہ دوبارہ کفر کو قبول کرنا اس طرح برا جانے جس طرح اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہو, اور آگ میں ڈالنا آدمی ناپسند کرتا ہے, اسی طرح وہ کفر کو بھی ناپسند کرے. تو یہ ہے ایمان کی محبت کو پا لینے کی تیسری شرط ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. دوسری حدیث جو میں نے بیان فرمائی تھی اپنی اصلاح کے لیے, اب ہم سب کا ایمان الحمدللہ کہ قیامت آنے والی ہے. کل ما آت فهو قریب, یہ عربی محاورہ ہے. جو چیز آنے والی ہو وہ دور نہیں ہوتی, وہ نزدیک ہوتی ہے, سامنے آنے والی ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے بہت دور ہے قیامت, نہیں, بہت نزدیک ہے, قیامت بہت نزدیک ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, اور 1 میل کے اندازے کے مطابق سورج نزدیک ہوگا. تو کتنا دور ہے, ہم اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. جب 1 میل کے اندازے پر یہ نزدیک ہوگا پھر کتنی گرمی پڑے گی. اس دن بھی بعض ایسے اللہ کے مقرب بندے ہوں گے, ایسے صالحین ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ عرش کا سایہ, اس کی ٹھنڈک جب آدمی محسوس کرے گا, یہ ایسی ویسی یہ سب کچھ یہ بھول جائے گا. ایسی کی کیا ٹھنڈک ہے, دوسری چیزوں کی کیا ٹھنڈک ہے, درخت کے سائے کی کیا ٹھنڈک ہے, اور ٹھنڈی ہوا کی کیا ٹھنڈک ہے. اللہ رب